بعد کیونکہ میں نے اجے صدق کی بڑی تعریف کر دی ہے تو آئی جے اسد محمود بھی فوری طور پہ ایکشن میں آ گئے. اسد نے کہا ہے مطلب میسج کیا ہے کہ کیا میسج کیا ہے میں اس کو صحیح سے ریڈ کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں. اوکے, اسد کے بھی کچھ اسی طرح کے کنسرنز ہیں کہ جی ہاں اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, لیکن محبت کے بغیر زندگی نامکمل ہے کیونکہ ہر چیز میں محبت ہے کسی بھی صورت میں ہوتی ہے اور ہو جایا کرتی ہے. اس کے ساتھ ایک میں بہت انٹرسٹنگ سا آنسر, انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا اس میں واقعی میں ایک سبق سا بھی ہے, کچھ سوچنے والی باتیں ہیں جو میں نے بھی کی ہے, لیکن یہاں پہ عبید یونس بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. عبید کہتے ہیں کہ یہ لڑکا لڑکی والی محبت کے بارے میں ہو سکتا ہے, کبھی اپنے پیرنٹس کی آنکھوں میں دیکھو کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. ہر لڑکے کو لڑکی کی اور ہر لڑکی کو لڑکی کی آنکھیں پڑھ لیتا ہے. کبھی اپنے والدین کی آنکھوں کو بھی پڑھو جس نے تمہیں اس قابل بنایا. ایک دفعہ ان سے محبت کر کے تو دیکھو تو دنیا کے دکھ بھول جاؤ گے, مگر خالی دعوے نہیں. یعنی عملی طور پہ عبید چاہتے ہیں کہ جیسے میری بھی بات پوائنٹ یہی ہے کہ عملی طور پہ میں محبت کو ایکسپریس کرنا چاہیے عمل سے, اچھے عمل سے, اور جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے سیکریفائسز کر کے, تو یقیناً محبت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. اور اس سے آگے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جی ہاں بالکل زمانے میں محبت کے سوا بہت دکھ ہیں. زندگی میں کیا کیا ہے بس کیا بتاؤں, آلو اور ٹماٹر تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ بس نہ ہی پوچھیں, اور قربانی کا ایک بکرا اتنا مہنگا ہے کہ 2 سیلریز لگ جائیں. اب آپ بتائیں کہ میں کیا کیا بتاؤں. عبید بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہاں پہ ایک بات فیکٹ ہے کہ آپ محبت تو ہوتی ہے لیکن ضروریات زندگی یعنی فیکٹس آف لائف یا ریشنلٹیز آف لائف کچھ اس طرح کی اتنی ٹف ہوتی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے سارے کسبل نکال دیتی ہیں, وہ یقیناً وہ اپنی جگہ بہت زیادہ مجسم حقیقت ہے. اور لیکن کچھ لوگوں نے اسے اپوز بھی آنسر کیا ہے, ملا جلا سا رجحان رہا ہے. رانیہ واحدی کہتی ہیں آئی تھنک محبت فینٹیسی ہے یا پھر ایگزیجریشن, ورنہ اصل میں لائف بہت مختلف ہے. مگر کچھ محبتیں بہت خالص ہوا کرتی ہیں, خاص کر جیسے اپنے وطن کی مٹی سے محبت یا اپنے خالق سے محبت یا اپنے والدین سے. ان میں دکھاوا کم ہوتا ہے شاید اس لیے. بالکل صحیح بات کی آپ نے رانیہ کہ یہ جن محبتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اپنے وطن سے, اپنے خالق سے, اپنے والدین سے, یہ محبتیں تو موسٹ پیور کیا کہتے ہیں فارم آف لوز ہیں. تو یقیناً ان پہ تو کسی طرح کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا اور ہر ایک کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے اس ساری محبت میں. اس کو بہت زیادہ ہمیں کیا کہتے ہیں منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے اندر اتنی سنسیریٹی ہوتی ہے, اتنی فیلنگس ہوتی ہیں, خود بخود من جاتی ہیں. اچھا جی, رانیہ کے بعد اب عائشہ صبی ہے کراچی سے, اور عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ بہت مسئلے ہیں لائف میں مگر محبت ہو تو ان پرابلمس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور محبت تو محبت ہے, ویری پیور ود اے گریٹ فیلنگ. گویا عائشہ کے لیے محبت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اور جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ کہتی ہیں کہ اگر محبت ساتھ ہو تو زندگی کے مسائل بہت آسان ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک بہت ہی زبردست سے آئی جے پیارا دوست اس وقت آن لائن ہے, اور انہوں نے آتے ہی مجھے میسج کیا ہے کیونکہ شو کے حوالے سے مجھے ہمیشہ فیڈ بیک دیتے ہیں جس کے میں ان کے ہمیشہ بہت زیادہ تھینک فل ہوتی ہوں. اور یہ کہتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا. محبت دکھ نہیں ہے, محبت نعمت ہے, رحمت ہے. جو محبت کرتے ہیں انہیں زندگی دکھ نہیں دیتی. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ محبت کرنے کے لیے, لیکن یہاں پہ وہی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پہلے اپنے طور پہ بہت زیادہ کچھ دینا پڑتا ہے تبھی آپ کو حاصل ہوتی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو یوز لیسلی کوئی محبت کرنا شروع ہو جائے یا آپ کے رینڈم سی قسم کے کوئی عشق میں گرفتار ہو جائے. جب بھی آپ کسی سے محبت محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے یقیناً کچھ نہ کچھ سنسیئرٹی, کچھ نہ کچھ ایسی کشش ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا خلوص ہوتا ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اس بندے کی طرف. تو یقیناً اگر وہ جب تک نہیں ہوتا تو بہت دیر تک ایسی محبتیں نہیں چل پاتی اور بہت جلدی فلاپ ہو جاتی ہیں, جو کہ آج کل ہمارے ہو رہا ہے.
ओके जी, नेक्स्ट वन इज नोमिया राजी, और ये भी रेगुलर लिसनर है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। नोमिया कहती हैं, आप ही मेरे लिए तो ये सवाल काफ़ी मुश्किल है। आई थिंक मेरी एज के लोग इस वक्त मोहब्बत को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी नोमिया जो है इस वक्त यंग है तो इस लिहाज से ये सोचती हैं। इमोशनल होते हैं हम लोग शायद ज़्यादा। सो सॉरी आई डिसएग्री विथ यू एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। नोमिया बिल्कुल कोई मसला नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान रेडियो.net के जो भी प्लेटफॉर्म है इस पर आप लोग सब बिल्कुल फ्री हैं कि जो कुछ आपके थॉट्स एंड व्यूज़ आपको ज़रूर एज इट इज शेयर करें। इसमें कोई भी इस तरह के जैसे कहते हैं ना कि मसालिहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी कोई बात होती है और दिल को वही लगती है जो आपके दिल से निकली हो, जिसमें खुलूस हो और जिसमें वो चीज़ हो जो जिसको आप सच महसूस कर रहे हो। और इसके बाद आंसर मैं ऑन एयर करूंगी जुनैद निज़ामी का। जुनैद कहते हैं, आई अग्री, भूख सॉरी इनसे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, दुख और भी है ज़माने में, लेकिन मोहब्बत के दुख की प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है। यानी शायद जुनैद ये कहना चाहें कि इसको ज़्यादा फील किया जाता है। आई गेस आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई मोहब्बत में हर्ट हो जाए तो उसको हमेशा याद रखता है, उससे दिमाग से ये चीज़ कभी निकलती नहीं है कि वो कहीं पे दूसरे की तरफ से रिजेक्ट हुए, रिफ्यूज़ हुए। अच्छा, रानिया कहती है, गुड क्वेश्चन डियर, थैंक यू रानिया। ये दूसरी रानिया है, पहले रानिया वाहिदी थी, अब ये रानिया रानी है। और ये कहती हैं, प्रैक्टिकल लोगों की सोच यही होती है कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, बट टू मच प्रैक्टिकल होना भी आपको तनहा कर देता है। सो मिक्स ब्लेंड होना चाहिए इन टोटल। आई एग्री विथ यू। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी जज्बे को ओवरली फैंटेसाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो मोहब्बत हो, नफरत हो, किसी तरह का भी, क्योंकि एक बैलेंस व्यू जो होता है ज़िंदगी में, और वो हर स्टेज पे, हर इमोशन में, हर रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बैलेंस अप्रोच रखना ही बेहतर है। ना मोहब्बत में बिल्कुल पागल होना चाहिए, ना मोहब्बत से बिल्कुल बेजार होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ कलर्स ही ना हो, आपके दिल से नरमी ख़त्म हो जाए, आपके दिल से दूसरे के लिए मोहब्बत, हमदर्दी, दूसरे ईसार का जज्बा ही ख़त्म हो जाए। तो यकीनन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, मशीन नहीं बनना चाहिए। और मसूद ए खान जो है, इन्होंने तो बहुत जल्दी से क्विकली आंसर निपटाया कि जी हाँ। मसूद आपने तो बहुत ही छोटे से आंसर में निपटा दिया कि जी हाँ आप अग्री करते हैं। ओके, और एक ज़बरदस्त किस्म का बड़ा डिटेल्ड आंसर जिसको मैंने बचा के रखा था कि मैं लास्ट में ज़रूर रीड करूँगी। वैसे मेरे पास थोड़े मैसेजेस और है, लेकिन मैं इसको थोड़ा तफसील से आराम से पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी लिसनर और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है शो में। कल म्यूज़िक फ्लाइट पे आप इनकी खूबसूरत सी आवाज़ में सॉन्ग सुन चुके हैं। ज़बरदस्त सी पोइटेस है लाहौर से नाज भट्ट, और नाज ने कुछ तफसील से आंसर किया जो आप ज़रा सुकून से सुनिएगा, गौर से। नाज कहती है कि फैज़ की बहुत हसीन गज़ल का हसीन मिसरा चूज़ किया है सिद्रा, क्योंकि अगर मर्द सिर्फ और सिर्फ गमे जाना में उलझ कर रह जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं रह पाए। सो मर्द की मजबूरी है कि वो जितनी मर्जी मोहब्बत करता हो, उसको गमे जाना पर गमे दौरा और गमे रोज़गार को प्रेफर करना पड़ जाता है, जबकि औरत के लिए मोहब्बत ही ज़िंदगी का महवर होती है। हम कुछ चीज़ों को जितना मर्जी अहमियत देना चाहे, जिन मर्जी सर्कमस्टेंसेस से गुजरे, मोहब्बत हमारे साथ साथ चलती है। मोहब्बत हर हाल में हमारा अहाता किए रहती है। हम इन लतीफ़ फीलिंग से निकल ही नहीं पाते, या शायद निकलना ही नहीं चाहते हैं। ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मैं ऐसा ही समझती हूँ। सबका मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। नाज, आपका जवाब, आपकी फीलिंग सर आँखों पे, और बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तफसील से इसके बारे में महसूस जैसा किया, आपने उसको उसी तरह से लिखा। और ये भी आपकी मोहब्बत ही है कि आपने मेरे शो के लिए उसको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इतना टाइम दिया, क्योंकि यकीनन इतना लंबा चौड़ा सा मैसेज के पीछे फीलिंग्स भी होती है, एफर्ट भी होती है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे भी आंसर बल्कि अवॉइड भी कर देते हैं किसी के सवाल को, और वो खासतौर पर उनका अगर बहुत करीबी कोई रिश्ता हो उस तक को अगर अवॉइड कर देते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे लिसनर्स ने आज मुझे इतनी मोहब्बत के काबिल समझा कि इतने सारे मुझे आंसर्स किए हैं।
اوکے another answer is from Dew Drops جو کہتے ہیں جی بالکل I agree with it. آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. انسان کی زندگی میں کیا کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جس میں اس کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، کیونکہ محبت ایک وسیع جذبہ ہے لیکن ضرورت عموماً جذبات پر غالب آ جاتی ہے. اور صبا سحر کراچی سے کہتے ہیں سلام سدرا جی، a very nice question, thank you صبا. yes I agree with it کیونکہ کبھی کبھی دنیا کی ضروریات محبت کو کہیں پیچھے لے جاتی ہیں اور ہم ان کو پرائیورٹی نہیں دے پاتے، یعنی محبت کو پرائیورٹی نہیں دے پاتے، جبکہ ضروریات کیا جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم الجھ جاتے ہیں یا مجبور ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑی ہی فریاد آئی ہے، معصوم سی فریاد، ہماری بہت ہی اچھی سی آئی جے ایمان کی طرف سے چیک ریپبلک سے یہ فریاد کر کچھ اس طرح سے کر رہی ہیں کہ میرا بھی تو میسج پڑھیں. عبید سوری ایمان I'm really sorry، میں تو آپ کا نام بھی تھوڑا سا مکس کر دیا، لیکن آپ کی فریاد یہاں پہ میں پوری کر رہی ہوں. اور آپ جیسے کچھ اس طرح سے سارا خیال فرما رہی کہ محبت اگر حقیقی ہو اور خود غرضی سے پاک ہو تو پھر وہ انسان کو بہت مضبوط کر دیتی ہے اور انسان کو عظیم بنانے کی ہمت دیتی ہے، ورنہ محبت کئی لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. آگے لکھا ہے ہاں 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 جی بالکل وہی والی بات کہ خلوص نہ ہو، سچائی نہ ہو جس بھی رشتے میں، جس بھی ایموشن میں، یقیناً وہ تھوڑی دیر کے بعد فلاپ ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے کہا کہ کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان کو، تو یقیناً ایسا ہی کچھ ہوا کرتا ہے. بس اب میرے پاس مزید 2 آنسرز رہ گئے. آج کے سوال کے حوالے سے کوئی سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ اور بھی غم ہے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور اس کے حوالے سے آپ لوگ آنسر کریں کہ آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. صفی علی کہتے ہیں کہ سلام آئی جے، ویری نائس کوشچن، تھینک یو سو مچ صفی. آئی فیل اٹ لائک 50-50 کیونکہ محبت بھی انسان کی ضرورت ہے، وہ چاہے اپنے دین سے محبت ہو، اپنے خالق سے ہو، کسی انسان سے ہو یا اپنے کام سے ہو. جو کام محبت اور خلوص سے کیا جائے اس میں سیٹسفیکشن ملتی ہے. انسان کی لائف سے اگر محبت نکال دی جائے تو انسان مشین بن جاتا ہے. سو میرے خیال میں بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی بہت شکریہ، بالکل آپ نے صحیح بات کی، حقیقت پسندانہ قسم کا آپ کا آنسر ہے. اور اشوا ناز کا آنسر میں یہاں پہ آن ایئر کرنے جا رہی ہوں. اشوا کہتی ہے ہائی آئی جے، آئی ایم ہیئر آفٹر ویری لانگ ٹائم. جی بالکل اشوا، کافی دنوں بعد میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے میسج کو، آپ کی پوسٹ کو، آپ نے فیس بک فین پیج پہ. آپ کہتی ہیں کہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے، پر میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں کیونکہ آئی تھنک کہ محبت ہی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ہمت دیتی ہے، کوئی ایم دیتی ہے، اور بغیر ایم، بغیر سمت کے سفر لا حاصل ہو جاتا ہے. ایک قطع شیئر کرنا چاہوں گی. آئی نو کہ آپ کو شو پوئٹری بیس نہیں ہے، مگر پھر بھی بالکل اشوا یو آر موسٹ ویلکم، کیونکہ آج کی شو کا کچھ فارمیٹ ایسا تھا، کچھ ٹاپک ایسا تھا کہ اس میں شاعری نہ چاہتے ہوئے آ گئے. کیونکہ میں شاعری میں بہت کمزور ہوں، میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں کہ میں شعر و شاعری نہ کروں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا حشر کر دیتی ہوں پڑھنے میں، اس کی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن آج میں نے پوری کوشش کی دل لگا کے پڑھنے کی، تو امید کرتی ہوں کہ جو غلطیاں ہوں گی اس کو آپ اگنور کر دیں گی. پتہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محبت سے جو خالی ہوں وہ گھر اچھے نہیں لگتے. محبت سے جو خالی ہوں وہ گھر اچھے نہیں لگتے، مکان اچھے نہیں لگتے، بشر اچھے نہیں لگتے. وہ پودے جن کی مٹی میں جڑیں گہری نہیں ہوتی، وہ پودے جن کی مٹی میں جڑیں گہری نہیں ہوتی، انہیں پودوں میں میری جان ثمر اچھے نہیں لگتے. جی
بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. جہاں محبت نہ ہو، جہاں خلوص نہ ہو، جہاں پہ لگن نہ ہو، یقیناً وہاں پہ کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہو پاتی. وقتی طور پہ شاید کچھ بینیفٹس مل جاتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کو اٹینشن مل جاتی ہے، لیکن لانگ رن میں یقیناً وہ اتنے سیٹسفیکٹری نہیں ہوتے اور پھر آپ دوبارہ سے ایک لا حاصل سی ریس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یقیناً یہ ایک تھوڑی سوچ کا مقام ہے کہ وہ اپنی لائف کو بہت زیادہ مشینی نہ کریں، نہ ہی ٹو مچ انڈلج ہو جائیں اس جذبے کے لیے کہ بعض دفعہ لوگ واقعی میں محبت کو بھی اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ناکامیاں ان کو لائف میں ملتی ہیں، بہت زیادہ سیٹ بیکس ملتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے اتنے زیادہ بہتر نہیں ہوتے. اور شو اینڈ کی طرف ہے تقریباً. بس میں ایک چھوٹا سا اقتباس یہاں پہ پڑھنا چاہوں گی واصف علی واصف کی بک دل دریا سمندر سے. اس کے بعد آپ کی آئی جے صدر احمد شو ایجز بائی دل کر میں چاہوں سے اجازت چاہے گی آپ سے. تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا مجھے میرے شو کا لیا گیا تھا تو میں نے بھی تھوڑا لیا، مجھے لگتا ہے میں نے ان سے زیادہ لے لیا، لیکن بہرحال ٹاپک کچھ زیادہ لیندی تھا تو کچھ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، اس کو تھوڑا سا اگنور کیجیے اور غور سے سنیے کہ واصف علی واصف کیا کہتے ہیں. آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوراہے سے دوچار ہوتا ہے. مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے. آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ وہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے. وہ چاندنی راتوں کے حسن سے نا آشنا ہو کے رہ گیا ہے. آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے. وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا. انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں. زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں ہے، زندگی ملٹن بھی ہے. زندگی صرف حاصل ہی نہیں ہے، ایثار بھی ہے. زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں، احساس پرواز بھی ہے. زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے. زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی ہیں. زندگی مادہ ہی نہیں، روح بھی ہے. اور سب سے بڑی بات، زندگی خود ہی معراج محبت ہے. بہت ہی قریب یعنی کراچی سے ایک دکھ بھری فریاد، تھوڑی سی ڈانٹ بھری بھی ہے اور تھوڑی دکھ بھری بھی ہے، جو کہ ہماری بہت ہی زبردست سی آئی جے سیما آفتاب کی طرف سے ہے. ان کی جو فریاد ہے یہ ایمان سے بھی زیادہ دل سوز ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا رپلائی کہاں ہے. تو سیما آئی ایم ریئلی ویری سوری، کیونکہ ماشاء اللہ سے اتنے سارے رسپانسز تھے کہ میں سب مکس اپ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کس کا آنسر پڑھا ہے کس کا نہیں پڑھا. آئی ایم ریئلی ویری سوری. اور آپ کا بہت ہی زبردست آنسر میں یہاں آن ایئر کرنے چاہوں. لسنر سب جو بھی اٹھنا چاہ رہا ہے، لاگ آف کرنا چاہ رہے، رک جائیں، سیما کا آنسر ضرور سنیں. سیما کہتی ہے نائس کویسچن، یس آئی ٹوٹلی اگری وتھ دس. کیونکہ لائف میں محبت ضروری تو ہے، مگر کبھی کبھی بہت سی چیزیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز آف لائف. سو تھوڑی دیر کو صحیح پر محبت کو پس پش ڈالنا پڑ جاتا ہے. سیما اب آپ کو یقیناً تسلی ہو گئی ہوگی، کیونکہ میں نے بہت ہی اپنے اسٹائل سے ہٹ کے ٹھہر کے ٹائم لگا کے آپ کا میسج پڑھا ہے، تاکہ آپ اب مزید فریاد نہ کریں اور آپ یہ نہ کہیں کہ کیسے پڑھ لیا میرے میسج، تو بس ایسے نپٹانے کے لیے پڑھا، بالکل لاسٹ میں پڑھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. بہت ہی تسلی سے، بہت ٹائم کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ میں نے آپ کا یہ میسج پڑھا ہے. لسنرز آپ کی آئی جے سترہ احمد آج کا شو ڈن کر رہی ہے، اور آج اب میرا آپ کا ساتھ تھوڑا سا ایکسٹرا رہا، لیکن مزہ بھی آیا کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن زیادہ تھی. اسی وجہ سے اگر آپ کی کنٹریبیوشن، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہو تو یہ شو بیکار ہے بالکل، کیونکہ یہ شو ہوتے ہی آپ کے لیے کنڈکٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں لائف کے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ کنفیوژن یقیناً ہوتی ہے کہ کچھ لوگ محبت کو بہت زیادہ ہی امپورٹنس دیتے ہیں اور اکثر شکوے کرتے نہ چاہتے ہم نے اس شخص سے اتنی محبت کی، ہمیں کیا ملا. کچھ لوگ بالکل مشین بن کے زندگی گزارتے ہیں، آخر میں وہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمیں تو زندگی میں محبت ہی نہیں ملی. تو
اس طرح کے جو بھی ایکسٹریم قسم کے بیہیویئرز ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایک بیلنس اپروچ اچھی ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو رشتے ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جو نوعیتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے آپ کو اہمیت دینی چاہیے, فوری طور پہ ان کو اہمیت دیں. جب آپ کے وطن کی پکار ہو, وہ آپ سے محبت کا, توجہ کا, آپ کی سروسز کا ڈیمانڈ کرو, آپ اپنے وطن کو سرو کریں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے. جہاں آپ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کے لیے بلا رہا ہے, آپ اس کو فوری طور پہ اٹینڈ کریں. آپ اس کو فوری طور پہ دیکھیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہیں اللہ یا اس کا نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے, ہم اس محبت کے حقدار بننے سے محروم نہ ہو جائے. یہ سوچ ہمیں فوری طور پہ دینی چاہیے ٹینشن. اسی طرح ریلیشن شپس میں جس کی جتنی اہمیت ہے, جس کو جتنی زیادہ محبت اور توجہ دینی چاہیے, اس کو اسی لحاظ سے دیں. کسی کو بھی ایکسٹرا اگنور نہ کریں, کسی کو بھی ایکسٹرا پیمپر نہ کریں. تو اس سے یقیناً آپ کو کبھی بھی شکوہ نہیں ہوگا کہ یار ہمیں تو محبت ہی نہیں ملی, یا ہمیں تو رسپانڈ ہی نہیں ملا, یا پھر ہم لوگ تو لائف ایسے ہی گزر گئی. تو یہ ساری چیزیں انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے کو مل جاتی ہیں. لیکن آج کی شو کے ذریعے بھی کچھ میں نے اسی طرح کا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. آئی وش کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہو, کچھ نہ کچھ آپ کی ہیلپ ہو گئی ہو, کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ کو کلک کر گئی ہو لوگوں کے میسیجز سے یا میری اپنی باتوں سے, تو میرے لیے بہت خوشی کا بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک لاسٹ ٹریک آن ایئر کر کے, یعنی آپ کے لیے پلے کر کے یہاں سے سائن آف کر رہی ہوں. PakistanRadio.net کے کراچی اسٹوڈیو سے آئی جے سید احمد آپ کو کہتی ہے اللہ نگہبان. میرے
مجھ سے پیار کرنا